بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانک اللہم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 267 یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی یا ایو الذین اے ایمان والو آمنو ایمان والو لا نہ تبطلوا ضائع کرو صدقاتکم اپنے خیرات و صدقات بالمنی احسان جتلا کر والاذی اور ستانا کالذی اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہو اپنا مال رعا دکھلاوے کے لیے الناسی لوگوں کو اور لا نہیں یؤمنو ایمان رکھتا اللہ پر باللہ اللہ پر اور یوم آخری آخرت کے دن پر فمثلہ کمثل صفوان علیہ ترابن یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی شاید سوری کوئی ٹوک بھی نہیں رہا مجھے یہاں سے پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید یا اے لوگو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو انفقوا دیکھیں آخر میں واو آ رہا ہے امر کا صیغہ خرچ کرو کمانڈ ہے من سے طیبات پاکیزہ ما جو کسب تم کماؤ و مما اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من سے الارضی زمین سے اور لا نہیں تیممو اور ارادہ کرو تم الخبیثہ گندی چیز کا منہ سے اس میں سے جو تنفقو تم خرچ کرتے ہو ولستم جبکہ تم نہیں ہو بآخذی ہی اس کو لینے والے اللہ مگر ان تغمضوا فی یہ کہ تم چشم پوشی کرو وعلموا اور تم جان رکھو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز حمید اور خوبیوں والا ہے۔ رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تم نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچے بغیر نہ لے سکو اور یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سونا چاندی پھل اناج جو زمین سے نکلنا ہے وہ بھی اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیا نا، سونا بھی زمین سے چاندی بھی اور یعنی چٹانوں سے زمین سے اور جو بھی پیداوار ہے زمین سے نکلتی ہے تو اس میں سے بہترین اچھی مرغوب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دو، ردی بیکار واہیات سڑی گلی بیکار فضول خراب چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ تو خود بھی طیب ہے، اللہ پاک ہے نا، اللہ طیب ہے اور وہ خبیث چیزیں قبول نہیں کرتا۔ تو تم اس کے نام پر یعنی ایسی خراب چیزیں کیا تم دینا چاہتے ہو جو اگر تمہیں دی جاتی ہوں تو تم مجھ سے قبول نہ کرو، پھر اللہ کیسے لے گا؟ جب ہم قبول نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے لے گا؟ کسی کو دینا کیا ہے؟ اللہ کو دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اجر پھر اللہ کو دینا ہوتا ہے نا، اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ اس لیے مال جب جاتا ہے تو ہم اپنے حق کے بدلے میں کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لیں تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی چیز گر گئی ہمارے مال میں سے گندی ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ضروری ہو تو لیتے ہیں ورنہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ ایسا مجبور نہیں ہے کہ تم اسے ایسی گری پڑی چیزیں دو، وہ ایسا مجبور نہیں ہے کہ وہ لے لے، وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ دو،
ایک تو گندی نکمی پاسی تباسی چیزیں نہ دو، دوسری کیا ہے حرام مال میں سے نہ دو، کیونکہ طیب پاک حرام وہ تو حرام ہے ہی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے مائک بند کر دیں پلیز، مائک بند کر دیں، اور جسے دین اللہ تعالیٰ مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام مال کی وجہ سے جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، اللہ اس کے صدقات خیرات قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا۔ کیا بات طے ہوئی کہ برائی کو برائی سے نہیں اچھائی سے مٹاتا ہے۔ کیا گناہ سے دھل سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو نیکی گناہوں کو دھوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے، خباثت سے خباثت نہیں مٹتی۔ اس لیے کیا اس میں ہمیں میسج ملتا ہے کہ حرام صدقہ نہ دیا جائے حرام مال میں سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ویسے ہی پسند کرو۔ تو اس زمن میں ایک تو پہلی بات یہ اس آیت میں دیکھیں ذرا غور سے، یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے کہ اس کو ایمان یعنی کہنے والوں کا ایمان مقرر کیا گیا ہے کہ بات کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ تو یہاں پہ یہ ایمان کا معیار بتایا گیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ایسا کام کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے قل العفو کہ جو زائد ہو، ٹھیک ہے، جیسے اب رات کو کھانا بچ گیا تو آپ وہ ماسی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ 3-4 دن رکھ کے جو ہے وہ اس طرح ہو۔ بہرحال ایک وسیع مضمون ہے جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اسی طرح سے ایمان والوں کا ایمان اس وقت تک مکمل ہوگا جب وہ دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو مومن خود غرض نہیں ہوتا، نہ ہی وہ بس اپنے لیے ہی سوچتا رہے، ایسی خود غرضی اس میں نہیں ہوتی کہ بس اپنے لیے اچھا سوچے اور دوسرے کے لیے کام چلاؤ والا سوچے۔ سورہ حشر میں بھی آتا ہے آیت 9 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر ہو اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے کوئی بھی ایسی ضرورت الا یہ کہ موت اور زندگی کا مسئلہ وہ دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کا سوچتے ہیں، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من احب ان یحزی عن النار ویدخلہ جنتی فلتأتہ منیتہ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتِي إِلَيْهِ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اور لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہٰذا بہت اس میں جو ہے سوچنے والا معاملہ ہے، کیونکہ خطاب جو ہے ایمان والوں سے، کہ ایمان والوں کا یہ معیار ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. اور پھر اس پہ شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کھجوروں کے موسم میں انصاری اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہوتی تھی اس میں لٹکا دیتے تھے، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے تھے. اصحاب صفہ کون؟ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہوتا تھا، اس میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے اور حفاظ تھے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھتے تھے. تو ان کے پاس ذریعہ معاش تو کوئی بھی نہیں تھا نا، وہ تو انتہائی فقراء میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اوپر سے چادر باندھ لیتے تھے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ ان کا حال ہوتا تھا. تو پھر کھانے کا ان کے پاس کہاں سے ہوگا؟ تو ان کے لیے یہ کھجوروں کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر مسکین مہاجر جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بھی لٹے پیٹے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے. بعض صحابیوں سے جو ہے وہ ان کا مال چھین لیا گیا تھا کہ تم نے مکے میں کمایا ہے تو اس کو مکے میں ہی رہنے دو. صرف وہ تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا. اور تو ان کے لیے یہ بھوک کے وقت وہ کھا لیتے تھے. کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی، یعنی وہ جو صدقے کی اہمیت کو جانتے تھے وہ تو اچھی کھجوریں رکھتے تھے، لیکن جس کو صدقے کی رغبت کم تھی، اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرط و لحاظ سے بادل ناخواستہ لے بھی لو تو اور بات ہے. اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں کا ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ برا بن عازب. ابن حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور وہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے جس پر یہ آیت اتری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن مغفل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی. مراد یہ ہے کہ بیکار چیز سفرے میں نہ دو. اسی طرح مسند احمد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو ایک قسم کے مچھلی ٹائپ کا ایک کیڑا سا ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، کافی بڑا سا، جیسے کس کی مثال دو، چھپکلی سے وہ ملتا جلتا ہے. تو گوہ کا گوشت لایا گیا، آپ نے نہ کھایا نہ کسی کو کھانے آپ نے نہ کھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اسے، حالانکہ وہ حلال تھا، نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا. تو اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی؟ حضرت برا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اس سے نہ لوگے، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اسی کو لے لوگے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، یعنی جو تمہارا ریٹرن ہے اگر وہ تمہیں اچھا نہیں دے رہا تو تم نہیں لوگے، اور لوگ بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر. تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے حق کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو. تو یہی جو ہے چوتھے پارے کا آغاز بھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. لہٰذا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی، اپنی بہن، اپنے بھائی، سب کے لیے. پھر مزید آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. الشیطان، شیطان، یعدکم
تم کو ڈراتا ہے الفقرہ تنگ دستی فقر سے ویأمرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشائی بے حیائی کا واللہ اور اللہ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتن بخشش کا منہ اس سے یعنی اپنی طرف سے بخشش کا وفضلہ اور فضل واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت انفاق کی چل رہی ہیں تو دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ دل میں بڑی تنگی آتی ہے کہ نہیں اگر میں دوں گی تو مال کم ہو جائے گا، اگر میں نے یہ پیسے نکال لیے میں اس سے اچھا سوٹ لے سکتی ہوں، کوئی کاسمیٹکس، کوئی اپنے لیے جولری لے سکتی ہوں، یہ سب چیزیں سوچ کے نا وہ دینے والا کیا کرتا ہے ہاتھ روک لیتا ہے، چلو اتنا نہیں تو بس اس میں سے تھوڑا دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کے کچوکے ہوتے ہیں جو وہ اس کے نفس میں اس کے دل میں لگاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ تم اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکتی اور کیا تمہیں پڑی ہے دینے کی اور یہ اور وہ، اور تنگی ہو جائے گی، فاقہ ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی اور اس کے بدلے تم یہ چیز لے سکتی ہو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ شیطان کچوکے لگاتا ہے دل میں تنگ دستی کے، فقر کے۔ تو اللہ کا کیا کہنا ہے کہ اللہ یعدکم مغفرہ، کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، سبحان اللہ، یعنی ادھر تم دو گے ادھر تمہارا مال بھی بڑھے گا، تمہاری مغفرت ہوگی، اور اس کے فضل سے، فضل کیا ہے، بڑی ہوئی چیز، ایک تو ہوتی نا آپ کے لیے گیون ہوتی کہ آپ کو اتنا ملے گا، فضل کیا ہے، حق سے بڑھ کر اور بڑھ کر ملے گا، تو یہ سب دینے سے بڑھے گا، تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کم ہو رہا ہے، نہیں، خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، یعنی برکت ہوتی ہے، ایک دانہ 700 تک اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ حبہ جو ہے گندم کی بالی جو ایک بیج سے ہوگی اور اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالی میں 700 دانے، اور پھر وہ 700 دانے ملٹیپلائی ہو کے 7,000 اور پھر مزید 7 لاکھ تک چلی گئے۔ تو کیا ہوتی ہے خرچ کرنے سے، برکت ہوتی ہے۔ پھر خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے، اللہ ایسے راستوں سے دیتا ہے جہاں انسان کا گمان تک نہیں ہوتا، بس نیت خالص ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، تھوڑا سا وہ ہم جب یہ مکان خرید رہے تھے اوورسیز فیس کے مکان کافی مہنگے، تو کروڑوں میں یہاں کا جاتا ہے، اب پیسے کم پڑ رہے، کیا کریں، کمپنی سے قرضہ لیں، کیا کریں، تو سب اپنے فنڈز وغیرہ نکلوائے پھر بھی پیسے نہیں ہو رہے۔ تو چیئرمین صاحب جو تھے وہ اتنے زیادہ اپنے پیسوں میں محتاج تھے کہ ان کے لیے آتا تھا معاذ اللہ کہ وہ اپنا پسینہ بھی کسی کو نہ دیں۔ تو جب ان سے ذکر کیا گیا کہ بھائی سلیم صاحب گھر لینا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہاں ہے سلیم، بلاؤ اسے، بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا کہ ہاں بھائی کیا ہوا سلیم، تو اچھی بڑی کمپنی ہے اور ایک ریپیوٹیبل اس کی رپورٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کتنے چاہیے، تمہیں کتنے کم ہونا ہے، تو پہلے تو ظاہر ہے یہ منع کرتے رہے، تو انہوں نے کہا تم قرض لو، قرض کے طور پہ، تب یہ راضی ہوئے، تو انہوں نے ہمیں 1 کروڑ روپے دیے، 1 کروڑ روپے دیے، اور پھر انہوں نے کہا میں کب تک واپس کروں، تو کہنے لگے کہ کوئی ٹائم نہیں ہے، جب تک چاہے جی مرضی واپس، لیکن انہوں نے تو ظاہر ہے کیونکہ قرض لینے کی کبھی عادت نہیں ہے تو وہ مختلف طریقوں سے سارے خرچے روک کے ساری چیزیں وہ کسی طرح ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ تو مطلب ایسی جگہ سے اللہ مدد کرتے ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کمپنی کا چیئرمین جو کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمپنی کے نیچے کے جو ورکر ہیں وہ ان میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے آفیسرز، پھر مینیجر، پھر ڈائریکٹرز، پھر مینیجنگ ڈائریکٹر، وہ جا کے ساری جو مین ہائی لائٹس ہیں وہ بتاتے ہیں، باقی جو نیچے کے ورکر ہیں ان کو جو ہے وہ اوپر کے آفیسرز ہی بھگتتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے قدم اٹھایا۔ تو یہ جو سورہ طلاق کی یا تحریم کی آیت ہے نا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر بھی بہت ضروری ہے کہ
وہ اللہ کے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے اور اللہ سے ڈر کر اس کے بندوں کے ساتھ وہ کیسے معاملات رکھتا ہے، تب ہوگا یہ پروسیس کہ پھر وَيَجْعَلْ لَهُ مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد کرے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس میں بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ اس گھر کے جو ڈاکومنٹ تھے اس کا ایک وہ کھو گیا ڈاکومنٹ، ایک کوئی سی ڈی سرٹیفکیٹ تھا وہ کھو گیا جو دکھا کے میزان بینک سے قرضہ ملنا تھا. اب ہم پریشان کہ اگر ہم قرضہ لیتے چاہے وہ اسلامی بینک ہو کوئی سا بھی ہو وہ سود نہ ہو. اب پریشان کہ اللہ کیا ہو، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا تو پھر ہمیں قرضہ ملتا بینک سے. اب وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں مل رہا، اور وہ سرٹیفکیٹ ملا جب چیئرمین صاحب نے 1 کروڑ روپے دے دیے اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ ملا. یعنی اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ہم بینک سے قرضہ لیتے. سبحان اللہ. تو مجھے یہ آیت جب میں پڑھتی ہوں نا تو بہت سے واقعات میرے دماغ میں آتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھ سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں میں اور کہاں یہ مقام. تو ہم نے آپ کو یہ دوسرا پوائنٹ بتایا. پہلا کیا تھا کہ خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، دوسرا کیا بتایا تھا غیب کے خزانوں سے اللہ مدد کرتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اللہ انسان کو آفات سے محفوظ کر دیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. کسی مصیبت میں پڑ کے کیا ہوتا ہے، فرض کرنے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. کوئی اور مصیبت آ گئی، پیسوں کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جان چھوٹ ہی نہیں سکتی. تو اس میں پیسے لگ گئے، صدقہ اگر دیا تو وہ صدقہ اللہ نے قبول بھی کیا، درجات بھی بڑھائے اور مصیبتوں کو بھی ٹال دیا. تو اس آیت میں 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا گیا ہے. دیکھیں آیت کو ذرا غور سے دیکھیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. پہلا راستہ کون سا ہے؟ شیطان کی پیروی کا. اور وہ کیا کرے گا کہ تمہیں فقر اور فاقہ سے ڈراتا ہے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان کے پاس جب بہت مال ہوتا ہے نا، بہت زیادہ، اور اسے اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی زندگی میں پڑ جاتا ہے. شراب پینا یا عورتوں سے چھپی دوستی یا آشنائی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں. پھر رشوت کے ذریعے کمائی، سود کے ذریعے سے کمائی، تو وہ انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے کہ میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اور تو وہ صدقہ بھی نہیں کرتا کیونکہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال چکا ہوتا ہے. اور وہ بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے کہ مال جب زیادہ، ایک طرف تو وہ فقر سے ڈرتا ہوتا ہے، دوسری طرف کیا ہے جب مال کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ پھر غلط طریقے سے بھی مال کماتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں بھی لگ جاتا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں کس کے؟ شیطان کی راستے کی. اب وہ راستہ جو اللہ کا ہے وہ کون سا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے. وعدہ ہے یہ اللہ کا، کسی انسان کا نہیں ہے یہ وعدہ، کسی نبی رسول کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کو نا انڈر لائن کر دے. جب بھی دینے میں دل تنگی ہو نا تو اللہ کہہ دے، اللہ نے مجھ سے، اپنے نفس سے کہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا مغفرت کا اور اپنے فضل کا. جب بھی تنگی ہو دل میں تو انڈر لائن کر لیں اس کو. اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے نا. انسان کو جب مرنے لگتا ہے اس وقت وہ کیا سوچتا ہے کہ یا اللہ مجھے قبر کا عذاب نہ ملے، یا اللہ میری بخشش ہو جائے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا. بس اس کے پاس یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں مرتے وقت. یہ 2 چیزیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہ 2 چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ وہ دونوں چیزیں ہیں، مغفرت بھی اور اس کا فضل بھی. یعنی اس کو جنت میں بھی اچھی، یعنی فضل تو بڑھ کے ہے نا. اگر جنت میں بھی وہ جا رہا ہے، اللہ مغفرت بھی کر رہا ہے، تو
اس کے فضل سے اس کو بلند درجے بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور زندگی میں ہمیں فضل سے کیا مراد ہے؟ اس کے رزق میں برکت ہوگی، بلاؤں سے دور ہوگا، اور ایسی جگہ سے اس کی اللہ مدد کرے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ 2 راستے بتا دیے گئے کہ شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. شیطان کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کے مقاصد بلند ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو بخشش حاصل ہوتی ہے. بخشش حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور فضل حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟ اس کو بخشش اور فضل ملتا ہے. تو 2 راستے ہو، ایک شیطان کا راستہ جس میں انسان اپنی باہر نہیں نکلتا اپنی ذات سے، اپنی ذات میں خود غرض ہو جاتا ہے نا، پھر وہ میں اتنا کما لوں، کہیں جو ہے وہ فقر و فاقہ نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی کا اسٹائل نہ بدل جائے. اور جب وہ زندگی کے اسٹائل بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گناہوں پر آ جاتا ہے. دوسرے مقصد کیا ہے؟ بلند مقاصد کے لیے، دین کی خاطر وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ 2 راستے ہو گئے. اس کے کمپیریزن 2 کمپیریزن ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا ہوم ورک لکھ لیجئے کہ اس میں 2 کمپیریزن لکھے، اچھے راستے اور برے راستے کے، یعنی ایک شیطان کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ. پھر مزید یہ آتا ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کو ہر قدم اٹھانے کے لیے نا، ہر نیک عمل کرنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے اس کو حکمت بھی درکار ہوتی ہے کہ اس کو اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. اس کو حکمت درکار ہوتی ہے کہ میں اگر سارے پیسے دے دوں گا میرے بیوی بچے کہیں فکر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اتنا صدقہ نہ دے دو کہ تمہارے اپنے بچے ہی وہ رہ جائیں بھوکے رہ جائیں، ان کی آرزویں پوری نہ ہو. تو یہ بھی نہیں. سب سے افضل صدقہ کون ہے؟ کہ جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، سب سے افضل صدقہ. اور ایک شوہر جو اپنی بیوی میں حلال لقمہ دیتا ہے نا، وہ پہاڑ کے برابر اجر کما لیتا ہے وہ لقمہ. مردوں کے لیے بڑا فضل ہے جہاد کا اور یہ کمائی کا، کسب حلال کا بڑا اجر ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے گا اگر کمائی اس کی حلال ہوئی. تو عورتوں کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے کسی میں بھی داخل ہو سکتی ہیں اگر وہ یعنی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ ہر وقت ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے، ہر چیز کے لیے نئے کپڑے بننا ضروری ہے بھائی، ورنہ مکمل نہیں ہوگی وہ محفل، وہ تقریب. اور پھر مطلب مرد کو زیر بار کرنا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور وہ مرد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے. زکوٰۃ تو عموماً بیچارے مرد ہی دیتے ہیں، مال ہمارا ہوتا ہے، سونا ہمارا ہوتا ہے، زکوٰۃ بیچارے مرد دے رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے اس چیز میں بھی وہی زیادہ سے زیادہ بڑھ کے کرتے ہیں بیچارے. تو اور پھر عورت اگر اپنے مال سے صدقہ وہ حج کرتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کے لیے جہاد ہے. عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. تو وہ پھر 8 دروازوں میں سے جس میں بھی چاہے داخل ہو جائے. یہ بات مردوں کے لیے نہیں آئی ہے، عورتوں کے لیے آئی ہے. ایک حضرت ابو بکر کے لیے آئی تھی کہ 8 دروازوں سے، اور یہ عورتوں کے لیے 8 دروازوں میں سے جس کے لیے بھی چاہے. ایک روزے دار کے لیے بھی آیا ہے غالباً یہ. تو لیکن یہ بڑی فضیلت عورتوں کے لیے آئی ہے، تو خوش ہو جائیں. بس جو زندگی جتنے پیٹرن پہ نا اسی پہ صبر کرنا سیکھیں انشاءاللہ تعالی. تو حکمت بڑی ضروری ہے کرنے میں نا. تو یہاں پہ مزید کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، آیت 269. وہ عطا کرتا ہے حکمت اور دانائی جسے وہ چاہتا ہے. اور میں جسے یکتا دی گئی الحکمت حکمت، فقد پس تحقیق دیا گیا، خیرن بھلائی، کثیرہ بہت، اور ما نہیں یذکروا نصیحت قبول کرتا الا سوائے اولو الالباب عقل والے. تو رواں پڑھ لیتے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دامل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو
تو یہ حکمت جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. انسان ایسے راستے ڈھونڈے جن میں کہ حکمت کے ساتھ فائدے بھی زیادہ سے زیادہ ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے. تو حکمت جو ہے یہاں پر قرآن کریم اور حدیث کی پوری مہارت ہے. حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث کی مہارت ہے. حدیث کو بھی حکمت کہتے ہیں. اور یہاں پر اس تفسیر میں کیا آتا ہے کہ اس کی سمجھ وہ حکمت ہے، یعنی قرآن کی سمجھ وہ حکمت ہے جسے اللہ چاہے عنایت فرماتا ہے. یعنی کہ وہ اصل مطلب کو پالے اور بات کی تہ کو پہنچ جائے اور زبان سے اس کا صحیح مطلب ادا ہو. سچا علم، صحیح سمجھ اسے عطا ہو. یہ سب حکمت میں آتا ہے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو. چنانچہ ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیا کے کاموں کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین سے بالکل اندھے ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی علم میں کمزور ہوتے ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. بس یہ ہے وہ حکمت جو اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے اور دوسرے کو اس سے محروم رکھا. تو حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمگشتہ معراج ہے. دین کی سمجھ بھی حکمت ہے. دین کی سمجھ ہو تو ہی انسان بلند مقاصد حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ورنہ وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جو اپنی ذات میں رہتے ہیں ان کو پھر دین کی سمجھ نہیں ہوتی. وہ اپنی ذات کے ہی خول میں رہتے ہیں اور اسی پہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. تو اللہ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی سمجھ جو ہے وہ حکمت ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو ایسا شخص جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے نا، اللہ اس کی دل کی آنکھ کھول دیتا ہے اور وہ دور تک دیکھتا ہے. انسان جب حکمت پا لیتا ہے تو پھر بہت خیر کثیر پا لیتا ہے. اور حدیث میں بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ رشک صرف 2 لوگوں پر کرنا چاہیے. ان میں سے ایک صاحب مال، اور اس میں سے وہ دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اور دوسرا صاحب حکمت ہے اور وہ اسی کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور دین کی سمجھ کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی سکھاتا ہے. ایسا شخص قابل رشک ہے. یعنی 2 باتیں ہو گئی، مال دیتا ہے تو حکمت کے ساتھ پھر وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسرے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، یہ ایک اور حدیث واضح کرتی کہ اللہ اور اس کے فرشتے، تمام زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چوٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں، سب اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو یہ خیر کثیر بانٹتا ہے. یعنی دین کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کس کو نصیب فرمائی ہے؟ جو دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو، یفقہہ فی الدین. اور پھر ایسے لوگ جو دین کی تعلیم دے رہے ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ سمندر کی کتنی مچھلیاں ہوں گی پوری دنیا میں وہ، اور سوراخوں کے اندر چیوٹیاں، وہ یہ سب، اور آسمان والے یعنی آسمان میں جو بھی مخلوق ہیں وہ سب اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ یہ چیز بانٹتا ہے، دین کا علم بانٹتا ہے، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن کس کو اس کی توفیق ہوگی کرنے کی؟ جس کو سمجھ ہوگی کہ یہ نفع کا سودا ہے، چاہے اس کے بدلے دنیا کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو. دنیا کا وہ کوئی معلومات لوگوں سے نہیں چاہتا، وہ کسی قسم کی کوئی اسسٹنٹ نہیں چاہتا، وہ کسی قسم کی کوئی معاملت نہیں چاہتا. تو وہ ہر قیمت پر اسے کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ مجھے اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو
دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی سمجھ بھی حکمت ہے. دین کی سمجھ پا لینا، حدیث میں مہارت ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ حکمت ہے. پھر اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت، قرآن کریم، حدیث پہ مہارت، ناسخ اور منسوخ یہ بھی سمجھنا، پھر محکم اور متشابہ، محکم آیات اور متشابہ آیات، مقدم اور مؤخر، یعنی کیا پہلے ضروری ہے کیا بات، اور حلال اور حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو حکمت ہوتی ہے. اور پڑھنے کو تو اسے ہر تو یہ جو ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل علم جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ بھی حکمت کے مفہوم میں آ جاتا ہے. اور سمجھ کو بھی حکمت دیتے ہیں، اور جسے اللہ چاہے وہ سمجھ عنایت فرماتا ہے، دین کی سمجھ، کہ وہ اپنے اصل مطلب کو پالے اور پھر وہ بات کی تہہ کو پہنچ جائے. پھر اسی طرح زبان سے اس کا صحیح مطلب ادا ہو، اور سچا علم صحیح سمجھ سے عطا ہو، اللہ کا ڈر اسے حاصل ہو. یہ ساری دولت کس کو ملتی ہے؟ صاحب حکمت کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، بھلائی کا بہت بڑا حصہ مل گیا. اور پھر فرمایا وما یذکروا، اور نہیں نصیحت قبول کرتا الا سوائے اولو الالباب، عقل والوں کی. یعنی نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہوتے ہیں. یفقہوا فی الدین میں سمجھ والے ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہاں پہ اولو الالباب کس کو کہا گیا ہے؟ عقل والوں کو. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. تو اولو الالباب جو ہوتے ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. نصیحت قبول کرتے ہیں تبھی تو ان کی علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی ہے، کس چیز کو گناہ، کس چیز کو ثواب، کیا محکم ہے، کیا متشابہ ہے، کیا مؤخر ہے، کیا مقدم ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حدیث کی مہارت ہے، کیا قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اور کس طرح سے اس کو پڑھا جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اس میں آتی ہیں، حکمت میں آتی ہیں. اور یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اولو الالباب کو، عقل والوں کو ہوتی ہے. وہی ان تمام نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑے تو کہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی، 7 آسمان کیسے بنی ہے، 7 زمینیں کیسے، ہم کو تو بس ایک ہی آسمان. تو وہ بحث کرنے میں تھے. لیکن جس کو اللہ نے عقل نصیب فرما دی تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت قبول کر کے حکمت کو سمجھ لیتا ہے. پھر اسی طرح سے مزید فرمایا گیا کہ والحکمت وضع الامور فی محلها على صواب وکمال ذلك انما يحصل بالنبوۃ. حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنا ہے، یعنی ہر چیز اس کی صحیح، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا حکمت ہے. اور اس کے کمال صرف نبوت سے ہو سکتا، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ حکمت تفسیر نبوت سے بھی کی گئی، یعنی نبوت کو بھی حکمت کہا گیا ہے. جیسے کہ سدی کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور نبوت بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے، اور اس سے بالکل خاص چیز ہے جو انبیاء کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. اور ان کے تابع فرمان لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکمت حاصل ہوتی ہے. اللہ ان کو محرومی نہیں کرتا. سچی اور اچھی سمجھ دولت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں ایسے لوگ. اسی طرح احادیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان جو ہے وہ نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. تو حکمت کیا ہے؟ وضع شیء غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال ہو لفظ حکمت، جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں. اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتی. یعنی اللہ، یعنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم، یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اللہ ہی کو پتہ ہے نا. کیوں پتہ ہے اللہ کو؟ کہ وہ ہر چیز کو حکمت سے پیدا کر رہا ہے. وہ جو ایجاد ہے، وہ جو ابتدا ہے، ابتدائے خلق ہے، وہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے.
اور جب غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے یعنی انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو جو موجودات کی صحیح معرفت ہے، جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کو صحیح سے جاننا اور اس کے مطابق عمل، وہ انسانوں کے لیے حکمت میں آ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حکمت قرآن کے علم کو بھی کہتے ہیں، حدیث کو بھی کہتے ہیں، صحیح علم کو بھی کہتے ہیں، عمل صالح کو بھی کہتے ہیں، قول صادق کو بھی حکمت کہتے ہیں، عقل سلیم کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا دین کی سمجھ، فقہ فی الدین، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ اور کہیں پہ خشیت اللہ یعنی اللہ کا خوف بھی جو ہے وہ حکمت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے راس الحکمت خشیت اللہ، کہ حکمت کی راس یعنی حکمت کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، یعنی اصل حکمت اللہ تعالی سے ڈرنا ہے۔ تو یہ حکمت کے بارے میں ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو گئی اس کو اللہ کی طرف سے خیر کثیر، خیر کثیر کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اس کو نصیب ہو گئی۔ اور اسی حکمت سے لفظ حاکم، حاکم لفظ بھی اسی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس کو مل جائے وہ اسی عقل اور اسی حکمت کے بنیاد پر اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر وہ حاکم جو صحیح حاکم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، وہ کتنے پاورفل تھے اور ایک انتہائی طاقتور شخصیت کے حامل تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے تھے؟ ڈر کے مارے آنسو نکلتے تھے، اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ ہم کوئی غلط بات کہیں، کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، ہم کہتے ہیں تم ڈرو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اور ان سے کوئی کہتا ہے حاکم ہے، امیر المومنین، وہ کیا کرتے؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اتنی عاجزی تھی۔ حضرت علی کا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب دشمن کو قابو میں کیا خود اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور جب اس نے ان پر تھوکا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کوئی ہمارے ساتھ یہ کرتا ہم کیا کرتے؟ اس کا منہ نوچ لیتے۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا، پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا وہ تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تم سے، اب جو تم نے مجھ پہ تھوکا نا تو میں اس کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا۔ کیا حکمت تھی، کتنا سیلف کنٹرول تھا۔ سوچے نا کہ کوئی منہ پہ تھوک رہا ہے، کیا حال ہو ہمارا، ہم تو شاید جان ہی نکال دیں، گلا ہی گھوٹ ڈالیں۔ تو سیلف کنٹرول، یہ ساری چیزیں حکمت میں شمار ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ جاننا کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، اس کے باوجود جو ہے حکمت سے کام کیا۔ تو جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے کہ میں کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں، وہ اتنا ہی زیادہ حکمت سے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر مزید آتا ہے، اور یہ حکمت کس کو ملتی ہے؟ عقل والوں کو ملتی ہے، اور کیونکہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی جن سے اللہ ڈراتا ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور جہاں سے ان کو ثواب کا آسرا ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ آیت 270 وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور جو تم وما اور ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من نفقتین من سے نفقتین کوئی خیرات، او یا نظر تم نظر مانو، من نظرین کوئی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلم اسے جانتا ہے، وما للظالمین و اور نہیں ما نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من سے انصار کوئی مددگار، انصار کا مطلب مددگار، یعنی اور تم جو کچھ بھی تم خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کچھ بھی کوئی مددگار۔ تو نظر اور صدقہ اللہ کے علم میں، اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو اور ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کے نیکی کے کام میں نظر مانی، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میری اولاد ہوگی تو میں اسے عبادت کے لیے ہیکل میں چھوڑ دوں گی، تو یہ سب کیا، یہ اللہ جاننے والا ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس کے حکم بجا لاتے ہیں جانتا ہے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا مانتے ہیں، اس کی فرمان پر ایمان رکھتے ہیں،
بدلہ عطا فرمائے گا ان کو، اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کے احکام کو، اس کے خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ ہے ظالم لوگ۔ تو یہاں پہ وَمَا أَنفَقْتُم من نفقتن، یعنی من نفقتن میں کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی تم خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہم خرچ کہاں کرتے ہیں؟ بازار جانے میں۔ وہاں پہ بھی سوچیں کہ میں کیا چیز کتنا کم میں شاپنگ کر لوں اور کتنا میں صدقے کے لیے نکال لوں یا اپنی بہن بھائی کی مدد کے لیے نکال لوں۔ من نفقتن، چاہے روپیہ ہو یا پیسہ، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، روپیہ، پیسہ، مال یا علم یا کوئی محنت جو دوسروں کے لیے کی جائے۔ بہت سے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت آگے آگے ہوتے ہیں، وہ بھی من نفقتن، کوئی بھی چیز۔ لیکن یہاں پہ نفقہ کوئی بھی خیرات، یعنی کوئی بھی بلائی۔ تو وہ جو ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر بھلے کام کو اللہ جانتا ہے، ہر نیک کام کو، اور ہر حکم جو اللہ دے اس کو بجا لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، بہترین اللہ تعالیٰ کیا سے پھر وہ بدلہ پائیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے برخلاف ظالم لوگ، یعنی اپنے حق میں یا کسی کے حق میں کمی کرنا ظلم ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں آتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا، یعنی اللہ کی مدد سے ظالم لوگ محروم ہوتے ہیں، اللہ کی تائید سے ظالم لوگ محروم ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 152 میں آتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اسکاکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور جھگڑا کیا کام میں، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی کی کام میں۔ تو بعض اوقات انسان کو اللہ آزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ خالص ہے یا نہیں۔ سورہ توبہ میں جیسے آتا ہے آیت 121 میں کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز خرچ کر رہے ہیں یا بڑی، یا کوئی وادی پار کریں، مگر اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ لیا ہے۔ کیوں لکھ لیا اجر؟ ان کی نیت کے مطابق۔ جیسے غزوہ تبوک میں تھا نا کہ کچھ لوگ روتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کا سامان نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا جیش العسر، یعنی انتہائی تنگی کا وقت، اس میں جو ہے وہ ایک ایک اونٹ پہ 8 لوگ سوار تھے، اور سواری نہ ہونے کے سبب وہ رو رو کے اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں، اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم کسی بھی وادی میں جائیں، کسی بھی جگہ پار کریں، کوئی بھی وادی، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے۔ کیوں؟ ان کی نیت، ان کے خلوص، ان کی تڑپ کی وجہ سے ان کو اتنا ہی اجر مل گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ساتھ گئے ان کا نہیں، ان کا تو ظاہر ہے بہت زیادہ اجر ہوگا، لیکن انہوں نے بھی اتنا ہی اجر پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، خرچ کرنے کی نیت کو جانتا ہے، جو بھی نظر مانی ہے اس کو پورا کرنے کا جو نیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ظالم کون ہے؟ کہ جو حق میں کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگ جو ہے وہ مدد سے محروم رہیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم سے جی چراتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو یہ ظالم ہیں۔ اور قیامت کے دن قسم قسم کے سخت اور بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں چھڑائے اور نہ ان کی مدد کرے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ جو ہیں اپنی اپنی آیات مجھے بتا دیجئے اور الفابیٹیکلی جو ہے ابھی اپنا مائک بند کر لے سب. صرف وہی مائک کھولے گا جو کہ الفابیٹیکلی پہلے اس پر ہے. جی عائشہ، میرے خیال سے عائشہ آیت نمبر بتائیے. 257. جی آواز نہیں آ رہی عائشہ. 257. 257. جی بولیے. آیت نمبر 257. جی عائشہ. ایک منٹ. نہیں یہ ریکارڈ نہیں کرنی.